بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح یا درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں ہوگا، یہ بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے۔ ناظرین، جو لوگ بستر پر لیٹ کر نماز پڑھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں انہیں یہ بات اچھے طریقے سے جان لینی چاہیے کہ انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں ہوگا۔ یہ بات ہر مسلمان کو ضرور جان لینی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سونے سے پہلے لیٹے لیٹے درود پاک پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں سرزد ہو جاتا؟ یہ ایک ایسا چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ تو آج آپ کو درود شریف کے ایسے راز بتانے جا رہی ہوں جنہیں جان کر شاید آپ کی زندگی کا ہر سونا عبادت بن جائے گا۔ تو ناظرین، درود شریف جو ہے صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی رابطہ ہے اللہ اور اس کے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ درود شریف کا حکم ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح برہان و روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور ضلال مبین سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان، مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اتباع کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین اور دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں درود و سلام کا حکم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ اگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر کیا، اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمائیں کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم درود ابراہیم پڑھا کرو۔ ناظرین کرام، سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا اور سکھلایا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے بغیر کلام
نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو تو اچھے طریقے سے درود پاک بھیجا کرو۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت احادیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوں گے جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتے تھے، جو مجھ پہ کثرت سے درود بھیجتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے اور بھی بہتر ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا 2/3 حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور درود و سلام پڑھنے والے پر رحمت اور سلامتی کا نزول۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا، خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض فرما لی ہے۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کر دوں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں جو میری امت کو سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتے تو قیامت کے دن یہ محفل، یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت بن جائے گی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو ان کی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت بن جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں معاف کر دے گا اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پکڑ لے گا۔ لفظ
درود نہ تو عربی کا ہے اور نہ ہی اردو کا لفظ ہے، بلکہ یہ لفظ در حقیقت فارسی کا ہے، جس کے معنی ہے ورد کرنے والی چیز۔ البتہ صلاۃ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مدد و ثنا، تعریف و توصیف، رحمت وغیرہ۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صلاۃ کی نسبت کی گئی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ جل شانہ کا فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا ہے اور اپنی رحمت کا خاص نازل فرمانا ہے۔ فرشتوں کی طرف صلاۃ کی نسبت آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، اور ایمان والوں کی طرف سے صلاۃ کا مفہوم اپنے پیارے آخری نبی آخری نبی محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زبانوں سے دل سے تعریف اور توصیف و رحمت کی دعا کرنا ہے۔ رحمت کا محبت کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اب تک اور قیامت تک حکم خداوندی چلتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما فرما کر یہ محسبت کر دی گئی کہ میرے محبوب کا ذکر ہر جگہ ہو، ہر نماز میں، اذان میں، مسجد میں، خطبوں میں، محفلوں میں، مجالس میں، مدرسوں میں، میناروں میں ہو، گویا پورے عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گونجتا رہے۔ درود ہم سب کے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، جنہوں نے گمراہوں کو وادی ضلالت سے نکال کر منزل ہدایت پر پہنچایا۔ درود پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول و منظور ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت دعا کی ضمانت ہے، دین و دنیا کے تمام مہمات میں صریحاً تاثیر ہے۔ تو یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے اور فرشتے بھی کرتے اور حکم بھی دیتے۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور نیند آ رہی ہے لیکن آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہے تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس عمل میں مصروف ہیں کہ جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، یعنی صرف ایک درود کے بدلے 10 رحمتیں۔ تو اگر آپ نیند سے پہلے روز 10 بار درود پڑھتے ہیں تو سوچیں کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں۔ پھر اگر آپ لیٹے لیٹے سو جاتے ہیں اور درود جاری رہتا ہے تو نیند عبادت میں بدل جاتی ہے۔ ناظرین، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ درود شریف جو ہے صرف بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، جب آپ وضو ہو کر پڑھنا چاہیے، لیکن در حقیقت درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، ایسا ذکر ہے جو ہر حالت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود اللہ کے ذکر جیسا ہے اور اللہ کا ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، چاہے وہ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں یا بستر پر لیٹے ہوں، لیکن نیت کا اخلاص بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت ادب، محبت اور دلی لگاؤ کی ہے تو درود شریف لیٹ کر پڑھنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ آپ وضو کے ساتھ پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی آپ اس ذکر سے محروم نہیں ہوتے۔ درود ایک ایسا تحفہ ہے جو ناپاکی سے نہیں روکتا، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی پیغام ہے۔ اب آپ یہ جان لیجئے کہ درود دنیا اور آخرت میں کتنے فائدے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا۔ تو جس نے روز سونے سے پہلے درود پاک پڑھا وہ روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پر غور کیجئے گا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت 10 بار درود پاک پڑھ لیتا ہے تو سوچ لیجئے کہ سونے سے پہلے اس کے گناہ کیسے معاف ہو رہے ہوں گے، درجات کیسے بلند ہو رہے ہوں گے اور رب کی رحمت کیسے اس پر برس رہی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ درود صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون، برکت، رزق، عزت اور روحانی طاقت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو بے سکونی ہے، دل بوجھل ہے، گھر میں بے برکتی ہے تو درود شریف کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے درود نبی کی محبت،
کی علامت ہے، اور جس کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو اس پر کبھی دنیا تنگ نہیں ہوتی۔ تو کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا بے ادبی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ اگر ادب، نرمی، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ بستر پر لیٹیں، اپنے موبائل فون کو بند کر دیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دیں اور اپنی زبان کو صرف ایک ذکر سے معمور کر لیں، اور آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت ہے۔ فرشتے اس وقت آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہونے لگتی ہیں، اور آپ کی نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آئندہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو بس یہی نیت رکھیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر تجھ سے تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیے یہ عمل چھوٹا نظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ ہر وقت اپنی امت کے غم میں گلتے رہتے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم طاری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فکر و غم اس بات کا نہیں کہ آپ کو تجارت یا مال و دولت میں نقصان ہو رہا تھا، بلکہ یہ فکر و غم اس امت کے لیے تھا کہ میری امت کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اللہ کی رضا حاصل کر لے۔ قربان ہو جائیں ہماری جانیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے بارے میں فکر کرنے پر۔ اللہم صلی علی محمد نبی وعلی علیہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو، یا کوئی حاجت اور بیماری ہو، یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس پریشانی کو دور فرما دیجئے، میری اس بیماری کو دور فرما دیجئے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتی ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا ہے تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کر سکیں تاکہ اس کے مکافات ہو جائے۔ لیکن ساری زندگی آپ علیہ السلام نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جو جواب میں اس سے پڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج ملائکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہدیے کا جواب بھی ضرور دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ اے اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیے میں درود و سلام بھیجا ہے، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیجئے۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے، وہ ہے کہ ہم درود شریف کو کثرت سے پڑھیں اور کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے، لہٰذا درود و شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کو کثرت سے کیا کرتے تھے۔ اس لیے دن میں بھی کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، تو بہت اچھا ہے، ورنہ مختصر درود پڑھ لیں۔ نمبر 1، اللہم صلی علی محمد نبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اور مختصر کرنا چاہو تو یہ پڑھ لو۔ نمبر 2، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جو بستر پر لیٹ کر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، اسے آپ نے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔